رن میں زینب کے جو آغوش کے پالے دونوں کس شان سے ہتھیار سنبھالے گھوڑے چمکاتے ہلاتے ہوئے بھالے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے جا پڑے شیر چمکتی ہوئی تلوار گر گئے دونوں جری لاکھ ستمگار گر گئے دونوں جری لاکھ ستمگار ناگہاں فوج سے پیاسوں پہ ہوئی بارش اور چمکنے لگی ہر ایک لائن کی چھوٹے سے نیم چوکو کھینچ کے وہ مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے زخم شمشیر و سنا جسم پہ سینا سائے کی طرح مگر ساتھ ہی رہنا سائے کی طرح مگر ساتھ ہی رہنا کہہ کے یہ دونوں نے رانوں میں دبائے لے کے نام اسد اللہ اڑائے لاکھ اسواروں سے بھی رونے نہ پائے شیر کی طرح سے آدھا میں دوڑائے قہر نازل ہوا خالق کا جفا کا بجلیاں گرنے لگی راہ میں ستمگار بجلیاں گرنے لگی رن میں ستمگار تب بڑے بھائی نے اشک آنکھوں میں بھر کر ذکر پانی کا مناسب نہیں تم کو تشنگی پر شہبے کا کی کرو تین دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی دل بھرا آتا ہے اور چھاتی پھٹی جاتی تشنگی اصغر معصوم کی عادت تشنگی اصغر معصوم کی عادت کہہ کے یہ دونوں نے حملہ کیا پھر جس جگہ مورچے تھے کر دیا والا شدت تشنگی سے آنکھوں میں دنیا سر بسر جسم پہ تھے زخم سینا بیر خون پیاسوں کے زخموں سے ضعف ہوتا تھا سوازوں
رے گھٹا جا ذوف ہوتا تھا سوازو پہنچی گوشے شہ مظلوم میں جس دا سر لگے پیٹنے گھبرا کے امام رو کے چلائے کہ افسوس سے بڑا ہے غضب ہو گئے دو شیر میرے ہے غضب ہو گئے دو شیر میرے آس تھی زینب دیر گیر ہائے اب ہوتی ہے خواہر میری بن بے ہائے اب ہوتی ہے خواہر میری بن بے کی رن میں زینب کے جو آغوش کے پالے آئے صلوات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت دائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر صلی اللہ عزیزان محترم، یہ ایام عزا جس کے لمحے غم حسین کے ساتھ اس تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، نہیں معلوم ہمیں رزق کے عزا کتنا نصیب ہوگا۔ یقیناً عزا کا ایک رزق ہے۔ کسی شخص نے پوچھا تھا، شیخ انصاری علیہ رحمہ ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، کہا کہ میرا مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ غور فرمائیے گا، آج 5 محرم ہو گئی، تقریباً آدھے عشرے کو ہم مکمل کر کے بڑھ رہے ہیں۔ شیخ انصاری بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ عالم ہیں، متقی عالم ہیں، پرہیزگار عالم ہیں، ایسے عالم ہیں کہ آج بھی علماء بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج کہ اگر کوئی شخص شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے تو وہ علم کی ان سرحدوں کو چھو نہیں سکتا جن کا تعلق اجتہاد سے۔ اتنے بڑے عالم ہیں شیخ انصاری نجف اشرف کے۔ بہرحال تو کسی نے پوچھا کہ اگر میرا دل نہیں کرتا مجلس میں جانے کو، توجہ چاہتا ہوں، یہ شاید وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں اگر کسی شخص نے چند کتابیں پڑھ لیتی اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ گفتگو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خطیب ہوں، میں ذاکر ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی مجلس پڑھ، عمومی گفتگو، پر میرا مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ کہ کیوں؟ کہ جو کچھ مجلس میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے مجھے تو معلوم ہوتا ہے، میں نے اسٹڈی کر لی ہے، میں نے سن لیا ہے، اب جا کے کیا کروں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ شیخ انصاری کا جملہ ہے، بزرگ عالم دین نجف اشرف کے حرم امیر میں دفن ہے، مجتہدین ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، شیخ انصاری کہتے ہیں امحل، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ کہتے کیوں؟ میں نے آپ سے کوئی غلط بات تھوڑی پوچھی، میرا مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ جو سامنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ تمہیں وہ بات تو پتا ہوتی ہے، اس برکت کا کیا کرو گے جو فرش عزا کے وارثوں کے آنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ خود یار اس کا کیا کرو گے؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔
اس کا کیا کرو گے جو فرش ازا کی برکت ہے؟ اب جہاں تک اگر آپ آ گئے تو شیخ انصاری نے کمال کر دیا. کہتے میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ امام حسین کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کا تعلق معرفت سے ہو، ظاہر سے نہ ہو، جس کا تعلق باطن سے ہو، جس کا تعلق روحانیت سے ہو. کہ استاد نے کہا کہ نبی کی حدیث جو چھٹے امام نے نقل کی ہے کہ اللہ نے شہادت حسین کے عوض جو چیزیں حسین کو دی ہیں اس میں سے ایک چیز ہے استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین. اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے حسین کے قبے کے نیچے. کہ اس کا ایک ترجمہ ظاہری ہے، ایک ترجمہ باطنی اور روحانی ہے. ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ حسین کے قبے کے نیچے بس کا، لیکن نبی نے چھٹے امام نے یہ نہیں کہا اند قبر ہی، حسین کی قبر کے پاس، یہ نہیں کہا فی روزت ہی، ان کے روزے میں، بلکہ کہا قبہ کا. سوچو تو صحیح حسین کا قبہ کتنا وسیع ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا چھٹے امام سے جب راوی نے پوچھا، مولا نے وضاحت کرتے فرمایا جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے خدا اس جگہ کو حسین کا قبہ قرار دیتا ہے، اور اس فرش پہ کی گئی دعا کو خدا ایسے قبول کرتا ہے جیسے حسین کے روزے میں قبول کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا عزیزان محترم، حسین ابن علی کے فرش کو عام فرش نہ سمجھیں، حسین ابن علی کے مقام کو عام مقام نہ سمجھیں. یہ وہ دن ہیں جس دنوں میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت وہاں جائیں جہاں حسین کا فرش بچھایا جائے. کوئی بھی پڑھے، کسی انداز سے پڑھے. ہاں آپ پڑھنے والے کی بات سے اختلاف رکھنا چاہے، اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن حسین کے فرش کی جو برکت ہے اس برکت کو نہ چھوڑے. اذان محترم، پانچویں تقریر بعنوان قرآن اور کربلا. کربلا اور قرآن. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ یہ جو تمہاری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو کچھ دنوں کے بارے میں یاد دلاؤ جو اللہ کے دن ہیں، جو ایام الہی ہیں، جن کے اندر خدا کے دین کی بقا کا سبب ہوا ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے روزانہ چند ان آیات کو پیش کریں گے جن کا تعلق کربلا سے ہے، کسی طریقے سے بھی ان کا تعلق کربلا سے بنتا ہے. آج پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. آپ کا مزاج متوجہ ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا اور یاد رکھیں گے. اہل سنت کے جلیل القدر عالم علامہ شبلی نعمانی، جن کی کتاب الفاروق مشہور و معروف کتاب ہے، ان کے لکھنے والے علامہ شبلی نعمانی، وہ اپنے ایک حلقے درس میں بیٹھے تھے. آپ کی توجہ میری طرف رہے، موضوع ذہن میں ہے نا، قرآن اور کربلا. ہم آپ کے سامنے روزانہ 4-5 آیات پر بحث کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. اہل بیت کے فضائل بھی آ جاتے ہیں، کربلا کا ذکر بھی آ جاتا ہے، آپ کو نصیحت بھی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ مجلس کی رونق کچھ نہیں ہو سکتی. شبلی نعمانی اپنے درس میں بیٹھے تھے، ایک شخص دوڑتا آیا کہ شبلی نعمانی محرم کا چاند نظر آ گیا. ذہن میں رکھیے گا، شبلی نعمانی حضرت عمر کے اوپر لکھنے والی کتاب الفاروق کے مصنف ہیں. آیا کا محرم کا چاند نظر آ گیا. شاگرد نے کہا کہہ سکتے تھے محرم کا چاند نظر آیا ہے، کس کا ذکر ہوگا؟ تو شبلی نعمانی نے کہا جب چاند محرم کا دکھا ہے تو ذکر حسین ابن علی کا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، جب چاند محرم کا ہے تو ذکر حسین ابن علی کا ہوگا. کسی نے پوچھا شبلی نعمانی صاحب حل انتر رافضی، کیا آپ رافضی ہیں کہ حسین کا ذکر کریں گے؟ فرمایا لا واللہ انا سنی، میں سنی ہوں، اور سنت رسول کا تذکرہ یہ ہے کہ حسین کا ذکر ایسے کرو جیسے نبی کیا کرتے تھے، حسین کے فضائل ایسے پڑھو جیسے نبی پڑھا کرتے تھے، حسین کی فضیلت ایسے بتاؤ جیسے نبی بتایا کرتے تھے، حسین سے محبت ایسے کرو جیسے نبی کیا کرتے تھے. شبلی نعمانی سے کہا کہ حسین ابن علی کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں جو ہم نے کبھی نہ سنا. جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے، علماء بیٹھے. شبلی نعمانی عالم ہیں اہل سنت کے.
شاگرد نے کہا کچھ ایسا بتائیں جو ہم نے کبھی نہ سنا ہو. شبلی نعمانی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کی سماعتوں کا امتحان تو نہیں کہہ رہا, لیکن حسین جملہ آپ کے حوالے. کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے, تم نے ابھی حسین کے بارے میں سنا ہی کیا ہے؟ ابھی تم نے حسین کے بارے میں سنا ہی کیا ہے؟ جو حسین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, جو حسین کے بارے میں رسول نے کہا ہے, تم نے سنا ہی کیا ہے؟ کہا لیکن تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا تعلق بھی کربلا سے, اس کا تعلق بھی حسین سے. کہا پڑھیں, کا سورہ مبارک انفطار. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں, پھر آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا اس کا تعلق کربلا سے ہو سکتا ہے. آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں, آخری بندے تک. آیت کا ترجمہ سنیں, آپ کہیں گے اس کا کربلا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ علماء بیٹھے ہیں, صاحبان علم بیٹھے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس آیت میں خدا نمازیوں کو مخاطب نہیں ہے, روزے داروں کو مخاطب نہیں ہے, حاجیوں کو مخاطب نہیں ہے, تہجد گزاروں کو مخاطب نہیں ہے, گنہگاروں کو مخاطب ہے. ان کو مخاطب ہے جو خدا سے دور ہے. اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے شبلی نعمانی صاحب؟ یہ تو خدا کی رحمت کی آیت ہے. کہا کہ جب یہ آیت اتری نا, توجہ چاہتا ہوں حسین جملہ محنت کے معرفت کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جسے نہیں پڑھا جاتا. شبلی نعمانی کہتے ہیں جب یہ آیت اتری, کفار, مشرکین, منافقین, یہود, نصارہ کہتے تھے ایک طرف خدا کہہ رہا ہے اے انسان, اے گنہگار, تمہیں کس چیز نے اپنے قریب رب سے دور کیا ہے؟ دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے میں نے جہنم کی آگ جلائی ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے, جس کا ایندھن وہ انسان ہوں گے جو نافرمان ہیں. کہ خدا گنہگاروں کو بلاتا ہے اور جب آ جائیں گے تو انہیں جہنم کی آگ میں جگائے گا. کہاں کہ اس مسئلے کو حل کر دیا کربلا میں حسین ابن علی نے. توجہ چاہتا ہوں, اس مسئلے کو حل کر دیا حسین ابن علی نے. کہ اس مسئلے کو حسین نے کیسے حل کیا, اس آیت کو حسین نے کیسے حل کیا؟ کہ خدا نے کہا تھا گنہگار, تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ ایک گنہگار تھا جس کا نام حر تھا, جو حسین کے پاس چل کے آیا تھا. اس نے حسین کی خدمت میں اعتراف گناہ کیا اور حسین نے اس کی توبہ کو قبول کر کے صرف اسے جنتی نہ بنایا بلکہ جنت بانٹنے والوں میں شریک کار بنایا. اور حسین نے بتا دیا زمانے والے سوچو جس خدا کا بندہ اتنا کریم ہے اس کا رب کتنا کریم ہو. یار امام نے بتا دیا جس کا بندہ اتنا کریم ہے. جب حسین اتنا کریم ہے تو حسین تو وہ ہے جو خود خدا کا بندہ ہے, جو خود خدا سے کہتا ہے میں تجھ سے کرم چاہتا ہوں. شبلی نعمانی سے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, تب بتاتا ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حر کی توبہ قبول ہو گئی؟ آپ اپنے عقیدے کے حساب سے بات نہ کریں, جہاں بات ہو رہی ہے اس بات اس عقیدے کے سمجھیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جس جگہ پر بات ہو رہی ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے نا. شبلی نعمانی سے اس کا شاگرد پوچھ سکتا ہے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ علامہ اہلی سے شاگرد نے پوچھا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. وہ تو پوچھ سکتا ہے, علامہ شبلی نعمانی کا شاگرد علامہ شبلی نعمانی سے پوچھ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جن کا تعلق کربلا سے جیسا ہوگا وہ ویسی بات کریں گے. جب شاگرد نے سوال کیا کہ قبول ہوا, توجہ چاہتا ہوں, قبول ہوا, توبہ قبول ہوئی, حر کا آنا قبول ہوا, حر کا پلٹنا قبول ہوا, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرمایا اس کی دلیل چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ رسول کی حدیث اس کی دلیل ہے. کیا کہ رسول نے کہا تھا اگر تمہیں لگے زمین پر خدا کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے تو مجھے دیکھو, جس سے محمد راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. اور فرمایا تھا تمہیں معلوم ہو
کہ میں کس سے راضی ہوں یا ناراض ہوں. فرمایا کسی کے رضی اللہ کہنے سے کوئی راضی تھوڑی ہو جائے گا. اللہ اس سے راضی ہے جس سے نبی راضی ہیں. اور نبی کس سے راضی ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ نبی کی آل جس سے راضی ہے اس سے نبی راضی ہے. جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی کا کربلا میں نظر آتا ہے. جتنا حسین حر سے راضی ہے اتنا کسی اور سے راضی نہیں. اور فقط راضی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے یار حسن محترم، ایک ایک آیت ایسی ہے جس کا تعلق حسین ابن علی سے. اور یقین کریں اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے پڑھتا. حسین ابن علی کے کرم کی انتہا حر نہیں ہے، حر حسین کے کرم کی ابتدا ہے. حسین کے کرم کی انتہا اس سے آگے کی منزلیں ہیں جو جب نظر آئیں گی تو انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ بندہ اتنا کریم ہے تو اس کا رب کتنا کریم ہوگا. توجہ چاہتا ہوں حسین محترم، اس بات سے اندازہ لگائیں حر لڑا نہیں تھا. اگر آپ کی سماعتیں میری طرف ہے تو ایک نازک مقام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حر لڑا نہیں تھا، لڑنے کی نیت سے آیا تھا. حر حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، حر جنگ کو ٹالنے کی کوششیں کرتا رہا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو پورا دن اس طرف سے لڑتے رہے، پورا دن اس لشکر میں رہے. میں مصائب کے کلے جیسے فضائل کے پھول توڑ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ پورا دن ادھر رہے، لیکن جب شام غریبہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا یہ مردوں کی جنگ تھی، اہل بیت کی غیرت عزت کے سامنے ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. جب وہ قتل ہو گئے تو جب سید سجاد آئے، بنو اسد کے لوگوں کو کہا حبیب کے جنازے کو ابھی روکو، زہیر کے جنازے کو ابھی روکو. کہا مولا یہ کس کے جنازے ہیں جن کے لباس وہی لباس ہے جو وہاں کا ہے؟ فرمایا پہلے انہیں اٹھاؤ، پہلے انہیں گنج شہداء پہنچاؤ. کہا مولا یہ لباس تو ان کا پہنے ہوئے. کہا لباس ان کا پہنے ہوئے، حر حسین پر قربان ہوا ہے، یہ حسین کی غیرت پہ قربان ہوئے، یہ حسین کی عزت پہ قربان ہوئے ہیں، یہ حسین کے حرم پہ قربان ہوئے ہیں، یہ بنو ہاشم کی عزت پہ قربان ہوئے. جائیں علماء سے جا کے دیکھیں، ان کی تعداد 21 سے لے کر 31 تک، 21 سے لے کر 31 تک، جو پورا دن وہاں تھے. اپنے قبیلوں کے سرداروں کے کہنوں پہ آئے ہوئے تھے، اپنے رشتہ داروں کے کہنوں پہ آئے ہوئے تھے، پیسے لے کر لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، صحرا میں اونٹ چرانے والے تھے، جانوروں کے ساتھ گھومنے والے تھے. انہیں کسی چیز کا کچھ معلوم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا مردوں کی جنگ تو ہوتی ہے، یہی تو کربلا ہے کہ جو ہر شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن ایک فرق ہے، یہ آپ سے شکوہ نہیں التجا ہے. کربلا ایسے بیان کریں جیسے کربلا والوں نے کی ہے. پھر آپ کربلا کا اثر تو دیکھیں. اذان محترم دوسری آیت حیران کن بات. علامہ امینی بہت بڑا حوالہ آپ کے حوالے کیا، صاحب کتاب غدیر. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ برادران اہل سنت تشریف فرما تھے. میں مناظرہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج کی جو آیات ہے ان کا تعلق اس سے تو اس لیے برداشت کر دیجئے. ایک دفعہ بلند آواز سے بیدار صلوات پڑھیں. فرمایا اہل سنت کے علماء بیٹھے تھے کہ حسین کے قیام پر، توجہ چاہتا ہوں، حسین کے قیام پر کوئی قرآن سے دلیل، کوئی ایسی دلیل دیں جو بالکل حسین کے قیام پر جا کے ایسے لگے کہ ایک بچے کو ترجمہ کریں سمجھ. توجہ چاہتا ہوں. امینی عام آدمی نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے عالم تھے. کہتے ہیں پہلے تم دلیل دو کہ حسین کیوں نہ آتے. تم حسین کے نہ آنے پہ دلیل دو، ہم حسین کے آنے پر قرآن سے دلیل دیں گے. کہاں جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کر لیتے. یہ وہ بات ہے جو آپ سے پوچھی جاتی ہے، جو بات آپ سے چوکوں پہ پوچھی جاتی ہے، جو بات آپ سے سوشل میڈیا پہ پوچھی جاتی ہے، اس کا جواب
علمی انداز سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. حدیث ہے اگر کوئی بن جائے چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, اس کی مخالفت کرنا اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, فرمایا یہ تمہارا عقیدہ ہے لیکن قرآن کا عقیدہ مختلف ہے. توجہ چاہتا ہوں, قرآن کا عقیدہ مختلف ہے. کہاں ہے قرآن کا عقیدہ بتائیں. فرمایا جب جناب ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہیں خدا کے, توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم آپ کی توجہ میری طرف رہے, یہ پیغام اگر آپ تک پہنچ گیا برسوں تک نہیں بھولیں گے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں, جن کو اللہ نے تمام تر عہدوں کے بعد جب امت کی رہنمائی, امت کی امامت, امت کی لیڈرشپ دی, امت کی حاکمیت دی, تو کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا لوگوں کا جو امام ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں, جو عالمین کا امام ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں دلیل ابھی آ رہی ہے. جو عالمین کا امام ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ جملہ ذاکری نہیں ہے, یہ جملہ خطابت نہیں ہے, یہ جملہ حقیقت ہے. ابراہیم کی جب وفات ہوئی ابراہیم پر لوگ روئے تھے. جب حسین کی شہادت ہوئی حسین پہ پتھر بھی روئے تھے, حسین پہ زمین بھی روئی تھی, حسین پہ عرش بھی رویا تھا, حسین پہ بیت المقدس بھی رویا تھا, حسین پہ فرشتوں نے بھی گریہ کیا تھا, حسین پہ جنت میں حوروں نے بھی گریہ کیا تھا. کیوں؟ کہ ابراہیم کی امامت کا تعلق انسانیت سے تھا, حسین کی شہادت کا تعلق عالمین کے ساتھ. یار کہا ٹھیک ہے ابراہیم نے دعا کی. ہمارا سوال وہی باقی ہے کہ قیام حسین پر توجہ چاہتا ہوں, دلیل دیں. کہ جب دعا کی ابراہیم نے دل میں تمنا جاگی, کیا خداوندہ کیا یہ میری ذریت میں آئے گی. توجہ چاہتا ہوں, کیا یہ میری ذریت میں آئے گی. کہاں آئے گی, لیکن لا ینال عہد الظالمین, لیکن یہ عہدہ, یہ حکومت, یہ حاکمیت, یہ منبر کسی ظالم کو نہیں ملے گا, یہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. توجہ چاہتا ہوں, آیت اللہ امینی کہتے ہیں ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری جس شخص میں موجود ہیں اسے یزید کہتے ہیں. یزید کو ظالم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بیعت کی یزید کی, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں کیسے بیعت کروں یزید کی. وہ شارب الخمر, یزید شراب پیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں یزید شراب پیتا ہے. جب عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا آپ نے بیعت کیوں نہیں کی, تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں اس کی کیسے بیعت کروں, یہ جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے. جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بیعت کی, تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نمازوں کو ضائع کرتا ہے, یہ اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کہتا ہے. توجہ کیجئے گا, امینی کہتے اب تمہاری مرضی ہے حسین جیسے عادل کو اپنا امام مانو یا یزید جیسے ظالم کو اپنا حاکم. حسین ابن علی نے بتا دیا لا ینال عہد الظالمین, یزید کا منبر پر بیٹھنا ظلم ہے. اور یاد رکھیے گا اس ظلم کو بیان کرنا عین عدالت ہے, اس ظلم کو پیش کرنا عین عدالت ہے. آپ کے پنجاب میں ایک بزرگ عالم دین, بات آئی گئی تو ایک جملہ سن لیجئے, بزرگ عالم دین جنہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, ہمیشہ شیعہ سنی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. آقا امینی شہیدی صاحب پر بغیر کسی وجہ کے پابندی لگائی گئی. یہ کربلا کے دن ہے, یہ ایام عزا کے دن ہے. ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے بتائے کہ خدا کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے. عزیزان محترم ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی کریں. یعنی واقعاً معاف کیجئے گا, یزید خود کہتا ہے, یزید کی خود تاریخ پڑھیں کہ جب اہل بیت کے سر آئے تو وہ کیا کہتا ہے, کاش, آپ کی توجہ میری طرف لے, جملے کا لطف لیجئے گا, کاش آج بدر والے ہوتے, آج احد والے ہوتے,
تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ خود کہتا تھا میرا تعلق ان سے ہے جن کو بدر میں علی نے مارا تھا، میرا تعلق ان سے ہے جنہیں احد میں علی نے مارا تھا۔ یہ جنگ کوئی اتفاقی نہیں تھی، یہ جملہ آپ کے حوالے، یہ جنگ کوئی اتفاقی نہیں تھی، یہ جنگ کسی بندوں کی نہیں تھی، یہ جنگ فکر کی تھی۔ ایک ایسی فکر تھی جو رسول سے ہوتے ہوئے علی تک آئی تھی، ایک ایسی فکر تھی جو رسول کے دشمنوں سے ہوتے ہوئے یزید تک آئی تھی۔ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، ہر انسان خود کو سوچے میں کس کے خیمے میں ہوں، میں حسین کے خیمے میں ہوں یا یزید کے خیمے میں۔ یاد رکھیے گا، ایک صوفی عالم ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا آج سے 300 سال پہلے، ان کا افغانستان سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کربلا کی جنگ ختم تب ہوگی جب انتقام ہو جائے، جب تک انتقام نہیں ہوتا جنگ جاری ہے۔ آپ خود دیکھو، آپ کون سی فہرست میں موجود ہو، آپ کے ہاتھ میں کون سا نیزہ ہے؟ آپ کا نیزہ کربلا والوں کی طرف سے چلتا ہے یا آپ کا نیزہ کربلا والوں پہ چلتا ہے؟ اس کا مسئلہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، خود کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ کیوں کہ جب ظالم پر لعنت جائے گی، دیکھو جسے لعنت بری لگے وہ قاتل کے ساتھ ہے، جسے لعنت اچھی لگے وہ مقتول کے ساتھ۔ اذان محترم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا ینال احد الظالمین، ظالم تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم کسی بھی ظالم کو امام نہیں مانیں گے، ہم کسی بھی ظالم کو حاکم نہیں مانیں گے، ہم کسی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تیسری آیت آج کی، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، میری کوشش ہوتی ہے کم از کم 5 آیت آپ کے سامنے۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ زمر، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے، سیکھ عربی میں کہتے ہیں دھکیلنا، گھسیٹنا، زبردستی لے جانا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اور ایک لمحے کے لیے آپ کو روکتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، بیداری کے ساتھ سنیے گا، سو نہیں جائیے گا، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، اور آپ کو لطف آئے گا، اس کے بعد آپ داد بھی دیں گے، دعا بھی دیں گے کہ جنت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ جی، آپ مجلس میں زبردستی آئیں یا خود آئیں؟ نیاز کا دسترخوان لگے گا، خود آئیں گے یا کوئی لائے گا؟ بری جگہ پر انسان کو لایا جاتا ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل کو سنیے گا۔ اچھی جگہ پر انسان بھاگ کے آتا ہے، انسان دوڑ کے آتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، زیادہ نہیں ہے، کچھ تھوڑے سے، پورے محشر میں تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی طرف آئیں گے نہیں، انہیں گھسیٹ کے جنت کی طرف لایا جائے گا، زبردستی ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ پوچھو زمانے سے اس کی کیا تعبیر کرو گے، اس کی کیا تفسیر کرو گے، اس کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے؟ جنت تو لوگ بھاگ کے جاتے ہیں، جنت جانے کی تو لوگوں کو یہاں جلدی لگی پڑی ہے، کوئی جنت جانے کے لیے پتہ نہیں کہیں کہیں پھٹ جاتے ہیں کہ جنت پہنچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بھائی جنت جانے کی تو لوگوں کو اتنی جلدی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہاں پھٹنا ہے، کس کے بچوں کو مارنا ہے، کس کے بڑوں کو مارنا ہے، کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ گھر اجاڑ کے میں جنت جاؤں گا۔ یاد رکھو کسی کے گھروں کو اجاڑ کے جنت نہیں جاؤ گے، جیسے کسی کا گھر اجاڑو گے تمہاری قبر بھی ایسے اجڑ جائے۔ جنت وہی جائیں گے جو دوسروں کے گھروں کو بچاتے ہیں، جنت وہی جائیں گے جو دوسروں کے گھروں پہ روتے ہیں، جنت وہی جائیں گے جو مظلوم کے حامی ہیں۔ جو ظلم کر کے جائیں گے وہ جنت تھوڑی جائیں گے۔ ظالم تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سینگے گا۔ توجہ چاہتے ہو ظالم محترم، کیا کرا قرآن؟ سورہ زمر، کچھ لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، جنہیں جنت کی طرف زبردستی لے کے جایا جائے گا۔ کوئی کرے تفسیر اس کی؟
اگر مولوی صاحبان کہیں کہ ہم جنت جائیں گے زبردستی، ان کی ایک دعوت کر کے دیکھیے گا، پتہ چلے گا زبردستی جاتے ہیں یا بھاگ کے جاتے ہیں۔ جن کا دعوت میں یہ حال ہے تو ان کا جنت میں کیا حال ہوگا؟ ایسا نہیں محترم، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، موضوع ذہن میں رکھیے، قرآن اور کربلا، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو عزادار جواب دیں گے، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو کربلا والے جواب دیں گے، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے جواب دیں گے، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ جواب دیں گے جنہوں نے کربلا کو پڑھا ہے۔ مفسرین اہل بیت کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا اگر یہ حدیث نہ ہوتی۔ کون سی حدیث؟ حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جو کامیاب لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہاری منشا کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے ہماری منشا کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہماری کامیابی کو حسین کہتے ہیں، ہماری آخری تمنا کو حسین کہتے ہیں، ہماری آخری منزل کو حسین کہتے ہیں کہ ان کے لیے حسین کو محشر کے میدان میں اس انداز میں لایا جائے گا جو انداز عاشور کے دن تھا، کہ وہ عزادار حسین کا دیدار کر کے اپنی منشا کو پہنچیں گے۔ 5 محرم کو چنیوٹ میں یہ جملے آپ کے حوالے کر کے آپ کی محبت کا، آپ کی عشق کا امتحان عزیزان محترم، کا وہ کہیں گے حسین دیکھتے رہے، ہم حسین پہ روتے رہیں، ہم حسین پہ گریہ کرتے رہیں، حسین ہم سے کلام کریں، ہم حسین سے کلام کریں، کہ اتنے میں آواز آئے گی آ جاؤ، جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ کہ ان کی آواز آئے گی ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہمارے تنگ کیا گئے، ہمارے راستوں کو بند کیا گیا، سب کچھ ہم نے برداشت کیا، ہماری منشا جنت تھوڑی تھی، ہماری منشا تو حسین ابن علی۔ ایسے نہیں، مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین لبیک۔ اب اس لبیک یا حسین کی صداؤں میں روایت کا اگلا جملہ سنیے گا کہ جب یہ کیفیت ہوگی کہ جنت کی آواز آئے گی، جنت سے حوریں آئیں گی، جنت سے داروگے آئیں گے کہ آ جاؤ جنت چاہیے، کہتے ہیں جنت کے لیے تھوڑی برداشت کیا تھا، ہم نے تو حسین کے لیے برداشت کیا تھا، تو کہ اس وقت آواز آئے گی انہیں زبردستی جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ کہیں گے ایک شرط پہ جائیں گے، کب؟ کہ ہمیں ہر شب جمعہ حسین کا دیدار ایسا کرایا جائے جیسے کربلا والوں کو زیارت حسین کرائی جائے۔ حسین بہت اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یاد اللہم صلی۔ اچھا، اس بچے کے نعروں پہ ایک جملہ ہے، یہ آپ نے سنا نا، ہماری منشا حسین ہے۔ اب یہ جو لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ 10 سال کی کہانی ہے، یہ 20 سال کی کہانی ہے، یہ 50 سال کی کہانی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ یوں ہو جائیں گے، انہیں بتا دو جب فرش عذاب بچتا ہے ایک نہیں 3 نسلیں بیٹھی ہوتی ہیں، دادا بھی بیٹھا ہوتا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر ایک نسل ختم ہو جائے 2 نسلیں حسین کے لیے پھر بھی۔ عزیزان محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ آج 3 آیاتوں سے، شاید کل آیات کو زیادہ کریں۔ آج مسائب پڑھے جاتے ہیں حضرت اون محمد کے۔ میری خواہش ہوتی ہے جب بھی میں مسائب پڑھتا ہوں اس سے پہلے فضائل ضرور پڑھتا ہوں۔ حضرت اون محمد کا جب بھی نام آتا ہے آپ کے ذہن میں سیدات، میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ فضائل پڑھ رہا ہوں جسے بہت کم پڑھا جاتا ہے، کہ اون محمد علی کے بیٹے، علی کے نواسے، علی کی بیٹی کے بیٹے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اون محمد کا ننیحال آپ کے لباس ہے،
कि ओना मोहम्मद की नानी कौन है, ओना मोहम्मद के नाना कौन है? कभी आपने सोचा है कि ओना मोहम्मद के वालिद कौन है, ओना मोहम्मद के दादा कौन है, ओना मोहम्मद की दादी कौन है? इसमें कोई शक नहीं है, करबला की बड़ी कुर्बानियों में से एक कुर्बानी ओना मोहम्मद की। ओना मोहम्मद के वालिद जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो आप लुत्फ लेंगे। आपने सिफीन में अब्बास की लड़ाई सुनी होगी, लेकिन आपने जमल में अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की लड़ाई नहीं सुनी होगी। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को अली ने बुलाया, बुला के जमाने वालों को बताया, जमाने वालों सुनो, एक अबू तालिब का भतीजा है जिसे लोग मोहम्मद कहते हैं, एक अली का भतीजा है जिसे लोग अब्दुल्ला कहते हैं, एक अली का भतीजा है, तवज्जो चाहता हूं, जिसे लोग अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं। मौला फरमाते जमाने को बुलाया, लोगों ने देखा, आपका इल्म होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के जो वालिद है उनके बयान से पहले ही अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की जंग सुने, फिर इनके वालिद को यानी जनाब जाफर तैयार को सुने। जंगे जमल है। मौला कहते अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, आज तुम इन्हें बताओ कि हाशिम की नस्ल का हर फर्द ऐसे लड़ता है जैसे अली लड़ते हैं, हाशिम की नस्ल का हर फर्द ऐसे हमला करता है जैसे अली हमला करते हैं। अज़ान मोहतरम, जनाब अब्दुल्ला को जनाब अमीर ने उस अंदाज से बैठाया जिस अंदाज से बाप बेटे को बिठाता है, उस अंदाज से खुदा हाफिज की जिस तरीके से जनाब आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को जब रवाना किया तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने जब पहला हमला किया तो दुश्मन के लश्कर से आवाज आती थी, ये तो ऐसे लड़ते हैं जैसे अली लड़ते हैं, ये तो ऐसे हमला करते हैं जैसे हमला अली करते हैं। जैसे जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार पलट के आए पहले हमले के बाद, गौर कीजिएगा और जुमले को उस अंदाज से सुनिएगा जिस अंदाज से जनाब अमीर ने कहा था। जनाब अमीर अपने भतीजे को सीने से लगाते हैं और सीने से लगा के कहते हैं, मैंने अपने भाई जाफर तैयार की जंग देखी थी और आज आपको देख के लगा आपके अंदर जाफर तैयार के भी जोहर है, आपके अंदर हैदर करार के। यह है जनाब अब्दुल्ला जिनकी जंग को लोगों ने अली की जंग कहा। बेटा बाप की तरह लड़े अलग है, भतीजा अली की तरह लड़े अलग है। भतीजा अली की, और इनके वालिद कौन? जनाबे जाफर तैयार। उलमा बैठे हैं, जाकिरीन बैठे, पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाए। जनाबे जाफर तैयार कौन? इस्लाम के पहले सफीर। तवज्जो चाहता हूं और तारीख से जाके पूछिएगा भी सही, मक्तल से जाके पूछिएगा भी सही, तबरी से जाके देखिएगा भी सही, तारीख इब्ने खुल्दून से जाके देखिएगा भी सही। इस्लाम का पहला सफीर हुसैन का चचा है और काफिरों का पहला सफीर किसका चचा है? ये भी तो सवाल बनता है ना। पहला सफीर रसूल का हुसैन इब्न अली के चचा, मुस्लिम इब्न अकील के चचा। करबला तसलसल है, करबला तसलसल का नाम है। अगर रसूल को सफीर की जरूरत पड़े तो अली का भाई दिखता है, अगर हुसैन को सफीर की जरूरत पड़े तो अली का दामाद नजर आता। पहला सफीर जनाब जाफर तैयार। और जनाब जाफर तैयार जब पहुंचे हबश में तो काफिरों का सफीर भी आया और काफिरों के सफीर में और रसूल के सफीर में बातचीत हुई। हबश का बादशाह बैठा, ईसाई उलमा बैठे, ईसाई उलमा बैठे। हजरत जाफर तैयार ने कहा, इनसे पूछो तो सही क्यों आए हमारे पीछे? आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये क्यों आए हमारे पीछे? क्या हम इनका कोई माल लेकर आए? क्या हम इनका कोई अमवाल लेकर आए? कोई हम इनका बंदा मार के आए? तवज्जो चाहता हूं, हम क्यों आए हमारे पीछे? क्या हमने इनके घर पे कब्जा किया है? कहा कि नहीं। क्या फिर क्यों आए? कि आपका दीन हमारा दुश्मन है। का मसला खत्म हुआ, मसला आपका और मेरा नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, मसला आपके दीन का और मेरे दीन का है। का जी। हजरत जाफर तैयार कहते हबश के बादशाह के, ये ईसाई उलमा बैठे हैं, क्या मैं अपना दीन पढ़ूं? का पढ़ें। जनाब जाफर तैयार मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, अबू तालिब के बेटे हैं, अली के भाई है। सूरत मरियम की उन आयतों की तिलावत की
جن آیتوں میں جناب مریم کی عزت کی گواہی تھی، جن آیتوں میں جناب عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا، جب جناب جعفر طیار نے یہ آیتیں پڑھی، عیسائی علماء کے آنسو بہنے لگے، بادشاہ گریہ کرنے لگا کہ یہ تو مریم کو ایسے بیان کرتے ہیں، عیسیٰ کو ایسے بیان کرتے ہیں، یہ تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا۔ تو جعفر طیار نے کہا اسلام کسی کے برا بھلا کہنے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ ہے جو اچھا ہے اسے اچھا کہو، جو برا ہے اسے برا کہو۔ یاد جب خیبر فتح ہوا، جب خیبر فتح ہوا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، جعفر طیار سنے تاکہ آپ کو اون و محمد کی مصائب سننے میں، غریہ کرنے میں وہ معرفت ہو جو دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب خیبر فتح ہوا، خیبر کی فتح تو ہر علی والے کو یاد ہوگی نا، میں خیبر پڑھنا نہیں چاہتا، رسول کتنا خوش تھے خیبر فتح ہونے پر۔ جب رسول مدینے میں داخل ہوئے، اسی دن جناب جعفر طیار مدینہ واپس آئے تھے، ایک ہاتھ پر علی تھے، ایک ہاتھ پر جعفر طیار تھے۔ رسول اللہ کہتے تھے مدینے والوں، آج مجھے خدا نے دو خوشیاں دی ہیں، کہ ایک خوشی یہ ہے علی فاتح خیبر بن کے آئے ہیں، دوسری خوشی یہ ہے کہ جعفر طیار حبش سے واپس آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب کا شیر بیٹا جناب جعفر طیار، جنگ موتا میں آپ کس کی جنگ پہ خوش ہوتے ہیں؟ آپ کس کی جنگ پہ نعرہ لگاتے ہیں؟ علی کی جنگ پہ نا۔ آپ خیبر سن کے کس کو داد دیتے ہیں؟ علی کو۔ خندق سن کے کس کو داد دیتے ہیں؟ علی کو۔ بدر سن کے کس کو داد دیتے ہیں؟ علی کو۔ احد سن کے کس کو داد دیتے ہیں؟ علی کو۔ اب سنیں جعفر طیار کون ہے؟ جب جنگ موتا ہوئی، جعفر طیار نے حملہ کیا، جسے آپ داد دیں اسے علی کہتے ہیں، جسے جنگ موتا میں علی داد دیں اسے جعفر طیار کہتے ہیں۔ جنگ موتا میں جسے علی داد دیں اسے جعفر طیار کہتے ہیں۔ کتنا عشق تھا، آپ یہاں تک آگے تو جملہ سنیں، کتنا عشق تھا جعفر طیار سے، علی کو بھی، عقیل کو بھی۔ خدا نے حضرت عباس کے بعد ام البنین کے بطن سے علی کو ایک بیٹا دیا جس کا نام علی نے رکھا جعفر ابن علی۔ حضرت مسلم کے بعد اللہ نے عقیل کو بیٹا دیا جس کا نام رکھا جعفر ابن عقیل۔ دونوں پوتے ہیں ابو طالب کے، دونوں کے اوپر چچا کا نام رکھا گیا۔ کربلا کا جب میدان سجا، امام حسین نے کہا میرے دل کی تمنا ہے یہ دونوں جن کے نام چچا جعفر طیار پر ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جا کے حملہ کریں۔ دونوں کو ایک ساتھ بھیجا گیا، ایک گھوڑے پر جعفر ابن علی بیٹھے، دوسرے گھوڑے پر جعفر ابن عقیل بیٹھے۔ جب دونوں نے حملہ کیا، لوگ کہتے تھے ان کے حملہ کرنے کا انداز کبھی علی جیسا ہے، کبھی جعفر طیار جیسا ہے، کبھی حضرت عباس جیسا ہے۔ تو دونوں جعفر سر اٹھا کے کہتے تھے ہاں ہم علی کی بھی اولاد ہے، ہم جعفر طیار کے بھتیجے ہیں اور ہم ہاشم کی اولاد ہے۔ سنو، اگر ہم سے لڑو گے ہم تمہیں کبھی خیبر یاد لا دیں گے، کبھی تمہیں خندق یاد۔ یاد عزیزان محترم، ان کی دادی جناب اسما بنت امیس۔ کون اسما بنت امیس؟ جسے خدا نے زندگی میں بڑے مواقع دی۔ اسما بنت امیس کون؟ جس نے خدیجۃ الکبریٰ کو غسل دیا۔ اسما بنت امیس کون؟ جس نے سیدہ کے غسل میں شرکت کی۔ اسما بنت امیس کون؟ جس کے بیٹے کو محمد ابن ابی بکر کہتے ہیں۔ جب محمد ابن ابی بکر اسما بنت امیس کی آغوش میں تھا، غدیر کا رسول نے اعلان کروایا، مردوں نے بیعت کی، اس کے بعد عورتوں کی بیعت کی باری آئی۔ جب عورتوں کی باری آئی، پانی کا برتن منگوایا گیا، امیر پانی پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر عورتیں ہاتھ رکھتی تھیں، بیعت کرتی تھی۔ جب حضرت اسما بنت امیس کی باری آئی، ان کی آغوش میں جناب محمد ابن ابی بکر تھے۔ جناب محمد ابن بکر کو لے کر اسما کہتے ہیں یا علی، میری تمنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی بیعت کرے اور زندگی بھر ایسے رہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اسما نے محمد کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر علی کے ہاتھ پہ رکھا، علی نے ایسا ہاتھ تھاما، کائنات کہتی ہے جب بھی محمد ابن ابی بکر کا ذکر آئے گا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر آئے گا۔ علی پر قربان ہوا، یہ ہے محمد ابن بکر کی ماں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی ماں، اسلام کی پہلی مہاجر خاتون۔ یہ ان کے پوتے ہیں اون محمد۔
28 रजब की फहरिस्त पढ़े, सबके नाम मिलेंगे, और मोहम्मद के नाम नहीं मिलेंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नहीं मिलेंगे। क्या, क्यों? कि ज़ैनब अब्दुल्ला के घर से सिर्फ चादर लेके चली थी, चादर के अलावा कुछ नहीं उठाया था, बच्चों को भी नहीं उठाया था। मक्के से चले और मोहम्मद के नाम नहीं मिलेंगे। काफिला मक्के से दूर चला गया, क्या देखा? कोई घोड़े सवार आ रहा है। मौला ने कहा काफिला रोको। काफिला रुका, मौला बहन के महमल के करीब तशरीफ लाए। फरमाया ज़ैनब मालूम है कौन आया है? फरमाया नहीं भाई। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आए हैं। बीबी तड़प के कहती है मौला अगर मुझे लेने आए हैं तो मेरा जनाजा जाएगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे शोहर है, मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अज़ादारों अब्दुल्ला आए वहां पर जहां पे जोजा का महमल था। कहते अली की बेटी मैं आपसे खलवत चाहता हूं। बीवी ने कहा बोले चचा के बेटे। फरमाया अली की बेटी मैं वापस लेने नहीं आया, मैं अपने साथ 2 शहजादे लाया हूं। आप जा रही हैं करबला में, जब हुसैन पे मुश्किल वक्त आए, एक बच्चा अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक बच्चा मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। आजादारो बीबी ने कहा अब्दुल्ला तुम्हारा शुक्रिया। बीबी ने बच्चों को सीने से लगाया, नहीं मालूम लोग क्या पढ़ देते हैं। बीबी ने बच्चों को प्यार किया, प्यार करके बच्चों से इतना का बच्चों तुम मालूम है किसके बेटे हो? का अब्दुल्ला के बेटे हैं। का तुम्हारे दादा को जाफर तैयार कहते हैं, तुम्हारे नाना को हैदर करार कहते हैं। आजादारों बच्चों को बताती आई, बच्चों तुमने लड़ना है, बच्चों तुमने कुर्बान होना है, बच्चों ये हमारा जहाद है। आजादारों शबे आशूर गुजरी, सुबह हुई, बच्चों को मां ने देखा, देख के कहती है बच्चों तुम अभी तक जिंदा हो, बच्चों तुम अभी तक गए नहीं। बच्चे वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए। शेख अब्बास कुम्मी जय्यद आलिम है, उनका जुमला है, कहते जब चौथी मर्तबा बच्चों को मां ने देखा ना, मां ने कुछ कहा नहीं, ऐसे देखा, बच्चे रो के कहते अम्मा मख्तल जाने मामू नहीं देते, खैमे में आप आरे नहीं देती। आजादारों फरमाया बच्चों आओ मैं तुम्हें इजाजत दिलाती हूँ। आजादारों इजाजत दिलाई बच्चों को, जनाब हुसैन ने इजाजत दी। दो सवारियां मंगवाई गई, एक सवारी पर जनाब हुसैन ने ओन को उठा के बिठाया, दूसरी सवारी पर हजरत अब्बास ने मोहम्मद को बिठाया। मैं नहीं पढ़ता जंग लड़े कैसे, बस इतना सुन लो, जब बच्चे गए कभी अली को याद करते थे, कभी जाफर तैयार को याद करते थे। कहते हैं कभी कभी घोड़े के ऊपर सवार होकर हमला करते थे। जंग करते करते एक वो वक्त आया, बच्चे नहर के करीब पहुंचे। जब नहर के करीब पहुंचे, कहते पानी नहीं पिएंगे, हुसैन का असगर प्यासा है, पानी नहीं पिएंगे, गिरिया करे ना। आज 5 मुहर्रम में रोने के लिए कोई जुमला थोड़ी चाहिए। आजादारों बच्चे वापस पलटे। मैं कहता हूं आप गली में भी मातम करेंगे, आप गिरिया करेंगे, आप हर जगह रोएंगे, अगर ओन के मसाइब और मोहम्मद के मसाइब आप तक पहुंच गए। जब बच्चे वापस पलटे, वापस पलटते हुए कहते हैं हमें अम्मा ने तो शहादत के लिए भेजा था, हमें तो अम्मा ने कुर्बान होने के लिए भेजा था। आजादारों ये कहकर बच्चे लश्कर के दरमियान में आए। अब सोचो जरा, चंद बरस के बच्चे, पूरा लश्कर एक तरफ, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने भाला मारा। हर शहीद जब भी गिरता था कहता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। लेकिन अजीब थे ये बच्चे, जब जमीन पे गिरे तड़प के कहते थे अम्मा हमारा सलाम हो, हमारी माँ हमारा सलाम। असदारों बच्चों के जनाजों को हुसैन ने उठाया। अब जी भर के मातम करेंगे। बच्चों के जनाजों को हुसैन ने उठाया, जनाजों को लेकर आए। बीबी आई, जनाजों को देखा, पलट गई। मौला कहते हैं रोएंगी नहीं। फरमाया जो सदका कर दे उस पर ज़हरा की बेटी गिरिया नहीं करती। आजादारों कैसे करे गिरिया, कैसे करे गिरिया? ज़ैनब के सर पे जिम्मेदारियां थी ना। मक्तल से 11 मुहर्रम को जब काफिला चलने लगा ना, हमीद कहता है
ہر شہید پر کوئی روتا تھا. قاسم کی ماں قاسم پہ روتی تھی, اکبر کی ماں اکبر پہ روتی تھی, اصغر کی ماں اصغر کے جنازے پہ روتی تھی. کہ دو جنازے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. میں نے سید سجاد سے پوچھا یہ کون ہے؟ امام کہتے یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں. میں آپ سے التجا کروں, ابھی مصائب کے درمیان میں ہوں, میں آپ سے التجا کروں, ان بچوں پہ جی بھر کے رو. معلوم ہے کیوں؟ ہر کسی پر ان کی ماں روئی ہے, ان بچوں پہ ماں نہیں روئی. بابی زینب سے کہو بی بی آپ بچوں پہ نہیں روئی, ہم آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں. ازادارو, جب زندان سے رہائی کے موقع پر سر ملے نا, ہر سر لینے کے لیے ماں روتی تھی. جب یہ دو سر آئے, بشیر کہتا ہے ان دونوں سروں کو, ایک کو باقر نے لیا ایک کو سجاد نے لیا. بشیر کہتا ہے میں نے کہا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ مولا کہتے ہیں ایسا نہ بولو. کہ کیوں؟ کہ ان کی ماں زینب کبریٰ زندہ ہے. ازادارو کربلا واپس پہنچے, قبر پہ بھی ماں نہ روئی. ازادارو نبی کی قبر پر آئی ماں نہ روئی, ماں کی قبر پر آئی ماں نہ روئی. 3 دن حسین کے گھر میں رہی, اپنے بچوں پہ نہ روئی. 30 دن کے بعد جب عبداللہ کے گھر میں پہنچی, عبداللہ کرسی تشریف فرما تھے, پیروں کی تکلیف سی. علی کی بیٹی کو دیکھا, رو کے کہتے علی کی بیٹی مجھے حسین کی خبر دے. بی بی تڑپ کے کہتی ہے عبداللہ میرا بھائی مارا گیا. کہتے اکبر کی خبر دے, کہتے مارا گیا. کہ عباس کی خبر دے, کہا مارا گیا. بی بی پوچھتی جاتی تھی, عبداللہ روتے جاتے تھے. آزادار ہو جو کبھی نہ روئی تھی. اب عبداللہ نے پوچھا علی کی بیٹی اخبرنی ان محمد, علی کی بیٹی اون محمد کی خبر دے. وہ ماں جو ابھی تک نہ روئی تھی, اس ماں کو بچوں کے 2 خالی بستر دکھائی دیے, چھوٹے چھوٹے کرتے دکھائی دیے, مسلح دکھائی دیے. ماں کا دل پھٹا, ہاتھ اٹھائے, رو کے کہتی عبداللہ میری گود ادھر گئی, عبداللہ میرے بچے مارے گئے. یہ جملے سننے تھے, عبداللہ کرسی سے زمین پہ گرے, تڑپنے لگے. رونے والوں جب تڑپے, بی بی رو کے کہتی عبداللہ میں نے تمہیں بھائی کا بتایا تم روتے رہے, میں نے تمہیں عباس کا بتایا تم روتے رہے, لیکن اون محمد کا سن کر تم پہ غشی طاری ہوئی. عبداللہ کہتے ہیں بی بی بچوں کی وجہ سے نہ رویا. کہ پھر کیوں روئے؟ فرمایا بی بی تو نے ہاتھ اٹھائے, مجھے ہاتھوں پر رسن کے نشان دکھائی دیے, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. بی بی کہتی عبداللہ میرا سر زخمی, میری پشت زخمی. عبداللہ غازی کے بعد لوگوں نے مجھے مل کے مارا ہے. عبداللہ پتھر کھائے, بازار گئی, ادھر بات. یا حسین بھائی کہہ رہے ہیں ایک جملہ پڑھے, روتے ہیں, گریا تھمے نہیں, روتے ہیں تھمے نہیں گریا. بھائی کہہ رہے ایک جملہ اور پڑھے, ایک جملہ اور پڑھے, سنیں گے؟ عزادارو میں کربلا گیا ہوں, آپ کو خدا جانا نصیب کرے. کربلا سے باہر جو قبر ہے وہ اون کی ہے. علماء کہتے ہیں کون سے اون, لیکن جو علماء کہتے ہیں یہ اون زینب کا بیٹا ہے, اس کی دلیل دیتے ہیں. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے, علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول جو کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں, بی بی زینب کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں سنو, جنازہ تو کسی کا قبیلے والے اٹھاتے تھے نا, ان کا ددھیال بھی ہاشمی, ان کا ننھیال بھی ہاشمی, تو پھر ان کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ کہتے ہیں ہاں ان کا ددھیال بھی ہاشمی, ننھیال بھی ہاشمی, لیکن ان کی جو دادی ہیں اسما بنت امیس وہ ہاشمی نہیں تھی. اسما بنت امیس کے قبیلے والوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا اور دور لے کے گئے تھے. عزادارو جب یہ خبر بی بی کو پہنچی, کیا بی بی زینب خوش ہوئی ہوں گی؟ کسی نے آ کے بتایا بی بی
اون کا جنازہ پامالی سے بچ گیا. بی بی تڑپ کے کہتی ہے اون کو چھوڑو, بتاؤ حسین کے جنازے کا کیا حال ہے, کہ حسین کا جنازہ پامال ہوا. بی بی تڑپ کے کہتی ہے بتاؤ اسما کے بیٹے کا تو خیال ہے, زہرا کا بیٹا اس کی پسری ہے. اللہ لعنت اللہ. خدا بندہ ان روتی ہوئی آنکھوں پہ ذہب. خدا بندہ اظہر مسعود صاحب کی دعاؤں کو قبول فرما. ایک مومنہ شدید مریض ہے, انہیں شفا عطا فرما. لوگوں کو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. کریم اللہ نے روتی ہوئی آنکھوں پر چھٹے امام نے ایک دفعہ سجدہ کیا, طویل سجدہ کیا. صحابی پوچھتا ہے مولا کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں جو میرے حسین پہ روتے ہیں, میں اس پہ لیے دعا کر رہا ہوں جو غریب پہ روتے ہیں. کہ مولا کیوں دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے انہوں نے غریب کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ سن کے روتے ہیں, یہ اگر ہوتے تو ہمارا حسین پیاسا ذبح نہ ہوتا. کریم اللہ امام کے صدقے ہماری دعاؤں قبول فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اس مبارکہ کو آباد فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم